بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی نوجوان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واقعہ۔ مدینے میں ایک یہودی کا لڑکا جو دل میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بسائے ہوئے تھا، مگر ساتھ ہی گھر والوں کا خوف اور برادری کا ڈر بھی تھا کہ کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو خیر نہیں ہوگی۔ موقع پا کر مسجد نبوی کے دروازے کے قریب سے گزرتا کہ کسی طرح والی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ بار بار جاتا، کبھی زیارت ہو جاتی، کبھی ایسے ہی گھر آ جاتا۔ محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ کی چنگاری کی طرح سلگتا رہتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، دل کھول کر رو بھی نہیں سکتا تھا۔ بالآخر فراق محبت نے اس عاشق زار کو بیمار کر ڈالا۔ باپ نے بڑے علاج کروائے، وقت کے بڑے بڑے حکیم اور طبیب آئے، لیکن فاقہ نہ ہو سکا۔ جسم اور تن کی بیماری ہو تو دوا کام کرے، مگر عشق مریض کا علاج نہیں۔ بڑے جتن کیے، لیکن حالت دن بدن گرتی گئی، حتیٰ کہ پھول کی طرح مہکنے والا نوجوان سوکھ کر کانٹے کی مانند ہو گیا۔ ماں چارپائی پکڑ کر روتی، باپ پاگلوں کی طرح گلیوں میں چکر لگاتا۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا چند گھڑیوں کا مہمان ہے تو منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو۔ عرض کی، ابا جان، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک آواز کے ساتھ جواب دیا، میرے دل کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی کوئی وعدہ لینے کی ہے؟ بیٹا، تیری خواہش پر میں اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، چند سالوں سے میں محمد عربی سے عقیدت و محبت رکھتا ہوں، صرف آپ کے ڈر سے یہ راز ظاہر نہیں کیا۔ دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے طیبہ کی زیارت کر لوں۔ اگر مہربانی کرو تو انہیں بلا لاؤ۔ جب باپ نے یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، لیکن جلدی ہی اپنے جذبات پر قابو پایا، کیونکہ لختے جگر سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اے میرے نور نظر، اگرچہ میرے لیے یہ بات سخت ناگوار ہے، لیکن اس خیال سے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ نہ جاؤ، میں تیری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ بے شک کل صبح مجھے اسرائیلی برادری کا جرم دار کہا جائے گا، اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا اور آواز دی کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر ہوئے۔ ارشاد فرمایا، کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا، میرا ایک جوان سال بیٹا ہے جو دل میں آپ سے عقیدت و محبت رکھتا ہے، اور اس کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں۔ اس کی خواہش ہے کہ چند ساعتوں کے لیے تشریف لے آئیں تاکہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے جان نکلے۔ یہ سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ چلو اس جوان کی عیادت کر آئیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوش قسمت جوان کی چارپائی پر پہنچے
تو باپ نے آواز دی، بیٹا آنکھیں کھول، تیرے مرکز عقیدت آ گئے۔ یوں معلوم ہوا جیسے اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی۔ نوجوان نے آنکھیں کھولیں، کیا دیکھتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے والضحیٰ کے مکھڑے والا موجود ہے۔ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں بھی آپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتا ہوں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ میرے نامہ زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں ہے، میری بخشش کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوان، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے اور بارگاہ الہی سے بخشوانا میرا کام ہے۔ نوجوان نے کلمہ پڑھا اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ آخر اس جوان کا باپ عرض کرنے لگا، حضور، اب یہ جنازہ میرا نہیں ہے، بلکہ اسلام کی مقدس امانت ہے، اور اب یہ میرے گھر سے نہیں، آپ کے در دولت سے اٹھے گا۔ باپ کی درخواست قبول فرمائی گئی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اب اس نوجوان کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکلے گا۔ جنازہ جا رہا تھا، ہجوم کا یہ عالم تھا کہ مدینے کی گلیوں میں ایک تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، اور سرکار جنازہ کے ساتھ پنجوں کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جنت البقیع میں جنازہ لے جایا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں تشریف لے گئے اور اس عاشق زار کو خود دفن کیا۔ سبحان اللہ۔